الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، خطبہ مشورہ اندر پڑھی گئی آیت مبارکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا دوست صرف اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اور محبت کے بعد تھوڑی دوستی تھوڑا تعلق والذین آمنوا اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، جو صاحب ایمان ہے تھوڑی دوستی ان کے ساتھ، اور ہر جو ایمان کا دعوے دار ہے اس کے ساتھ نہیں، خاص کر اہل ایمان دے وچوں ایسے لوگ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اہل ایمان جو بھی ایسے لوگ تھوڑے دوست ہونے چاہیے جنہیں تین خوبیاں موجود ہوں، نماز کے پابند ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہوں۔ یہ تین قسم کے لوگ تمہارے دوست ہوں۔
نماز زکوٰۃ اور نماز باجماعت ادا کرنے والے اہل ایمان تمہارے دوست ہو، اور اللہ اور اس کا رسول تمہارا دوست ہے۔ اس کے مقابلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود اور عیسائی جو ہے ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ان سے دوستی ممنوع ہے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، باوجود اس کے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں کہ مذہب میں، عقائد میں، نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن بعضهم اولیاء بعض۔ قرآن پاک کی یہ خبر ہے اور سچی خبر ہے۔ قرآن پاک کے لا ریب فیہ ہونے پر یہ دلیل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ بعضهم اولیاء بعض۔ یہودی اور عیسائی آپس میں باہمی دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جڑا شخص تواڈے چوں ان کے ساتھ محبت کرے گا، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اس کی دلی محبت ہو، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہے۔ پھر اس کا اسلام اور اہل ایمان کی جماعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا جن سے وہ محبت کر رہا۔ یہ دو آیات دی روشنی چند گزارشات سماعت فرمائی۔ یہود و نصارہ سے دوستی حرام ہے، اہل ایمان سے دوستی واجب ہے، فرض ہے۔ سب سے پہلے جس گروہ سے دوستی کی ممانعت ہے وہ یہودی ہے، کیوں؟ یہودی جو ہے یہ اس امت کے، اس دور کے، یہ ہمیشہ سے آج تک یہ سب سے بدترین قوم اور برے لوگ۔ اس لیے ہر نماز سے، ہر رکعت اندر اس بات کو لازم قرار دیتا گیا غیر المغضوب علیہم، کہ ان کے راستے اور روش سے پناہ مانگی جائے۔ جہاں مومن صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہے کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستہ مجھے عطا کر، وہاں لازم ہے کہ یہودیوں کی راہ سے وہ پناہ مانگے۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد بالاتفاق یہودی ہے۔ آگے والضالین سے مراد عیسائی اور دیگر گمراہ۔ مغضوب قوم جن پر پھٹکار ہے، دھتکار ہے، ملعون ہے، وہ یہودی ہے، ان سے پناہ مانگی۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سب سے اللہ کے ہاں برا آدمی وہ ہے، مغضوب آدمی وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر جاہلیت اور یہود و نصارہ کے طریقے اسلام کے اندر رواج دینے کی کوشش کرے۔ بدترین ہے وہ شخص، مغضوب ہے وہ شخص، غیر المغضوب کے اندر وہ داخل ہے شخص جو اسلام لے آن تو بعد پھر اسلام دے اندر یہودیوں والے طریقے اختیار۔ کیسی تو رنگی ہے کہ نماز اندر یہودیوں سے پناہ مانگ رہا ہے، ان کے راستوں سے پناہ مانگ رہا ہے، ان کے عقیدے سے پناہ مانگ رہا ہے، ان کو مغصوب اور ملعون مردود مان رہا ہے، اور نماز کے بعد اپنے حالات، اپنی زندگی، اپنی سیرت کردار میں انہی کے طور طریقے پھر اسلام دے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چل نکلے۔ یہ خبر ہے رسول اللہ کہ میری امت دوبارہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے، حالانکہ ان طریقوں چھوڑ کے اسلام لائے، یہودیت کو چھوڑا، عیسائیت کو چھوڑا، مجوسیت کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، کفر کو چھوڑا، اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر ایسا وقت آئے گا کہ میری امت اسی روش پہ چل نکلے گی، وہی کام کرے گی جو یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے لوگ اس طرح ہو بہو بے آئینے یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے گی جس طرح ایک جوتا بندے کا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ناپ برابر ہوتا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی دوسرے جوتے میں فرق نہیں ہوتا، بلکہ بندہ جوتی لینے وقت ایک پاؤں چیک کر لے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرا میرا پاؤں بھی پورا ہے، نہ اس جوتی میں کے سائز میں کوئی فرق ہوگا، جس طرح میرے پاؤں کے دونوں پاؤں کے سائز میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح دونوں جوتوں کے سائز میں بھی پھر کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس طرح جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، میری امت کے لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسے ہی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل نکلے۔ آپ نے فرمایا اسی حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ کام دیکھو، آپ نے فرمایا اگر پہلی امتوں میں سے کسی بندے نے، کسی بدبخت، کسی بد نصیب اور سیاہ دل والے شخص نے اگر اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں ایسا بندہ ضرور پیدا ہوگا جو یہی عمل دہرائے۔ نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے لوگ تو کریں اور یہ میری امت کے لوگ نہ کریں، یہ انہیں طریقے پر چل نکلے۔ آج ہماری حالت، کیفیت جو ہے اس پر اگر بلاغ تبصرہ ہو تو یہی کیفیت نظر آ رہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ آج پوری امت جو ہے وہ یہودیوں کے شکنجے میں، ثقافت ان کی، تہذیب ان کی، اور ناراض بھی ہم ان سے ہے، غصہ بھی ہمارا انہی پر ہے۔ دنیا میں چھوٹی سی سلطنت،
چھوٹا سا ایک ٹکڑا ان کے پاس ہے جسے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا پوری دنیا میں ایک ہی یہ ریاست، یہ ایک حصہ، ایک ٹکڑا ان کے پاس ہے، اور اس میں صرف آج کے اعداد و شمار کے مطابق وہاں 60 لاکھ کے قریب کی ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ان کی مردم شماری ہوئی جس میں 1 کروڑ سے 4 لاکھ، اس سے زیادہ یہودی پوری دنیا میں نہیں۔ مسلمان عربوں میں، اور وہ 1 کروڑ سے 1 کروڑ 4 لاکھ۔ اس طرح سمجھے کہ پاکستان کے 2 شہروں کی یا ایک بڑے شہر کی بھی کے برابر بھی ان کی پوری دنیا میں ان کی آبادی اس سے زیادہ نہیں۔ ان میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جسے اسرائیل کہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس 57 ممالک موجود ہیں، ریاستیں، حکومتیں۔ ان کے مقابلے میں یہودیوں کے پاس ایک چھوٹا سی ٹکڑا ہے، وہ اسرائیل۔ اور یہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے اور پریشان اور مغلوب مسلمان مقہور اور مجبور ہے، پوری دنیا میں علم کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، شرارتوں کے لحاظ سے، قبضے کے لحاظ سے ان کا قبضہ، ذہن پر بھی قبضہ ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہو یہ کتنے برے لوگ تھے؟ یہودیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کسی اور کتاب کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن ہی کافی ہے ان کی برے کردار کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن کی خبریں پڑھیں۔ اتنی بری قوم تھی کہ ان کی زبان سے کوئی پاک بات ہستی محفوظ نہیں رہی۔ قرآن نے خبر دی ہے کہ یہودی اللہ کے گستاخ تھے، گستاخی کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی آیات نازل کی تو یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ زکوٰۃ مانگ رہا ہے، قرضہ مانگ رہا ہے، غریبوں کے لیے مدد مانگ رہا ہے۔ نے اپنی ذات پر قیاس کیا نا، جب اس طرح بندہ ایک بار تو خیمہ لگا لے، کہیں سیلاب ہو، کہیں بیمار ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی وبا ہو تو بندہ چندہ مانگ، کہنے لگے جب اللہ چندہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ، تو غریب ہو گئے، آپ دے نہیں سکتا اور آپ سے مانگتا ہے۔ بتاؤ پھر کوئی محبت کی گنجائش رہ گئی ہے ایسے گروہ اور اس طبقے سے جو تمہارے رب کے دشمن؟ صدیق نے تو اتنا جملہ برداشت نہیں کیا تھا اور یہودی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا کہ تم اللہ کو فقیر کہہ رہا۔ پھر اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ اللہ نے سن لیا ہے کہ یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ صدیق نے حق پر، غیرت پر تھپڑ مارا۔ یہودی اتنے بڑے برا گروہ ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ہزاروں نبی ان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ قاتل ہے انبیاء کے۔ عیسائی ہے مذہب، وہ کافر ہے، لیکن ان کے اور ان کے مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ نبیوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس محبت میں آگے انہیں اللہ کا حصہ اور جز اور شریک بناتے ہیں۔
ان کا مزاج ہی اور ہے، وہ غلو کا شکار ہے، گستاخی نہیں کرتے، نبیوں کی شان بڑھاتے ہیں۔ یہ بد نصیب گروہ نبیوں کی شان گھٹاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، جس سے ہمارے دنیا کے سارے مسلمان مرعوب اور مغلوب اور پریشان اور دوستی اور محبت کے گن گا رہے۔ یاد رکھیے یہودی صرف فلسطین پر ہی قبضے کا نہیں سوچ رہے، ان کا ٹارگٹ مدینہ پاک بھی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بیت المدینہ شہر ہمارا ہے، خیبر ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے محمد مصطفیٰ نے نکالا ہے اور ہم نے اس کو واپس لینا ہے۔ ہم فلسطین کے بچانے کے چکر میں ہے نا با یہ بچہ ہے، وہ تو اگلی سوچ میں۔ کہ ہم نے مدینہ طیبہ اور خیبر کے علاقوں کو، ریاستوں کو لینا ہے واپس، یہاں سے ہمیں نکالا۔ اور کس نے نکالا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے، اے عمر، ابو بکر، میرے صحابہ سن لو، یہودیوں کو یہاں سے نکال دینا، نہ رہنے دینا، وگرنہ یہ سکون سے تمہیں نہیں بیٹھنے دیں۔ سیدنا عمر نے نکالا تھا، اسی لیے سیدنا عمر سے سب سے زیادہ دشمنی یہود کو ہے۔ یہودی سیدنا عمر سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہے کہ یہ شخص دنیا میں کیوں آیا، اس نے ہمیں نکالا ہے۔ اگر اس گروہ کی تاریخ پڑھے تو جو حدیث ہے نا یہودیوں کو عرب سے نکال دے، اس حدیث کے تحت مفسرین نے، محدثین، شارحین حدیث نے بہت سارے نکات کا تذکرہ کیا کہ یہودیوں نے مذہب بنا لیا تھا، یہ ذہن بنا لیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے بارہ یہ بات کہی تھی کہ یہاں سے نکال دینا ان کو، ہم اس آیت کا، اس حدیث کا بدلہ لیں گے مصطفیٰ کی آل سے، اور آل رسول کو چن چن کے ہم شہید کریں گے اور عرب سے نکال کے شہید کریں۔ کہ دیکھ لیے آل رسول کو کس طرح تباہ کیا۔ وہ کون تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ جیسے شہر سے نکال کے کوفہ لے گئے؟ وہ کون تھے جنہوں سیدنا علی کو پھر شہید کروایا، پھر سیدنا حسن کو شہید کروایا، پھر کربلا میں حسین ابن علی کے پورے خاندان کو، رسول اللہ کی پوری نسل پاک کو وہاں شہید کیا؟ یہ وہی جواب تھا کہ تم نے ہمیں یہاں سے نکالا، ہم نے رسول اللہ کی نسل کے ساتھ پھر یہ ظلم اور یہ زیادتیاں۔ یہ وہ برے لوگ قرآن اور حدیث اس گروہ کی تاریخ کے حوالے سے پڑھی، اس لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ اگر اس بات کی گہرائی پہ آپ غور کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ گروہ کتنا فتنہ پرور گروہ ہے اور کتنا برا گروہ ہے، کتنا اللہ اس کے رسول کا دشمن گروہ ہے، کتنا اسلام کا یہ ویری گروہ ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سمندر یا دریا کی تہ میں دو مچھلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں تو میرا یقین ہے کہ ان کے پیچھے کسی یہودی کی سازش ہو۔ یہ اتنا گروہ یہ دنیا میں جہاں بھی لڑائی ہوگی اس کے پیچھے شرارت اس یہودی کی ہو۔ آج دیکھ لیں دنیا میں جہاں لڑائی، اس کے بیک میں، اس کے پیچھے، اس کے سیاق و سواد یہودی نظر آئے۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے جو یہودیوں نے خراب نہیں کیا؟
یہ ہندو جتنے بھی ہیں، جتنے گروہ میں تقسیم ہوئے ہیں، یہاں یہودیوں نے رہ کے ان کو اپنے مذہب سے ہٹایا۔ پہلے دور کو پڑھ لے کہ ہندو اتنے متشدد نہیں تھے، یہ یہودی اندر ان کے داخل ہو گئے اور ان گروہوں میں یہ شودر ہے، یہ کھتری ہے، یہ سارے ہندوؤں کی مختلف اقسام میں تقسیم کرنے والے یہ یہودی، اور انہیں جانور کی پوجا پہ لگانے والے۔ ہندوؤں کے مذہب میں تو جانور کی گائے کی پوجا نہیں تھی۔ یہ یہودیوں کے جراثیم ہے جو سرایت کی، یہ سامری تھا، یہ یہودیوں کا بڑا تھا جس نے بچڑے کی پوجا شروع کی تھی، جس کا ذکر قرآن میں موجود کہ بچڑے کیے، وہ سونا لیا، اس کو بچڑے کی تصویر بنائی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام اترے، ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی اور اس میں ڈالی، اس میں آوازیں آنے لگی، اور اس نے معبود بنا کے پوری قوم کو شرک پہ لگایا۔ یہ یہودی، یہ گھوڑا اور گھوڑے کے نیچے سے مٹی، یہ وہی طریقہ ہے، یہ وہی خاک شفا ہے جو آج تک یہودیوں میں جاری۔ یہ قصہ تو نہیں ہے، قرآن کا واقعہ۔ سب سے پہلے گھوڑے کے پیروں کے تلوے سے مٹی کس نے اٹھائی تھی؟ سامری نے، قرآن میں۔ گھوڑے کو مولا کہا، گھوڑے کو مشکل کشا کہا، گھوڑے کو حاجت روا کہا، گھوڑے کی مٹی کو متبرک سمجھا اور خاک شفا لے کے اس پہ سجدے کیے۔ یہ اسی کا طریقہ۔ اسلام میں دیکھ لیجیے کون تھا وہ عبداللہ ابن سبا، پوری دنیا جانتی ہے یہودی تھا، اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے کہا اہل بیت کا خلافت حق ہے، باغ فضل اہل بیت کا حق ہے، داخل ہوا۔ آج تک امت کو دو حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، اس کے پیچھے وہی یہودی ہے، وہ عبداللہ ابن سبا، جس نے خلافت راشدہ کو تقسیم کیا، جس نے سیدنا عثمان کو 40 دن بند کر کے جنہوں نے شہید کروایا، وہ یہودی تھے۔ یہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں پوری اسلامی حیات کو، تاریخ کو بدل ڈالا، وہ یہودی تھے۔ اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھی، آپ کی سیرت کو پڑھی۔ وہ کون تھی عورت جس نے حضور کے لیے دعوت کا انتظام کیا؟ دھوکے دیکھیے، حضور کے پاس آئی، میں دعوت چاہتی ہوں، تھی یہودی، یہودیہ عورت، صحیح البخاری میں۔ نبی علیہ السلام اس کی دعوت کو قبول کر لی، تو اس نے گوشت بکری ذبح کر کے اس میں زہر ملا۔ کس کو شہید کرنا چاہتی ہے؟ یہ رسول اللہ کی، ان کی عورتیں اتنی بد کردار ہے اور اتنی سازشی واہ ہے، ان کے مردوں کی حالت کیفیت کیا ہوگی؟ جو ناقص العقل ہے وہ یہاں پہنچ چکی۔ یہ تو اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ محبوب اس میں زہر ہے، رب نے بچایا ہے، وگرنہ یہودیہ عورت تو کارروائی کر گئی تھی، زہر میں، گوشت میں زہر ملا گئی تھی، رسول اللہ کو کھلا دیا تھا۔ اور اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی موت پاک تبھی نہیں ہے، سری شہادت ہے، وہی زہر کے آثار رسول اللہ پر زہر ہو گئے۔ موت کے وقت آپ فرما رہے تھے، عائشہ میری جو شاہ رگ ہے یہ کٹ رہی ہے، آج اس یہودی عورت کے زہر کے اثرات میرے جسم پہ نظر آ رہے ہیں اور میرے حلق میں محسوس ہو رہا ہے، میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں اس زہر کی وجہ سے۔ یہودیوں سے محبت کرنے والوں، یہودیوں کی ثقافت سے پیار کرنے والوں، یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں، یہودیوں کو قبول کرنے والوں، یہودیوں کے لیے راستے ہموار کرنے والوں، یہودیوں کی سازشوں کا شکار رہنے والوں، یا ان سے پیار عقیدت رکھنے والوں، اپنے دل و دماغ کو صاف کیجئے، انہوں نے تمہارے رسول کے ساتھ کیا کیا۔
تمہارے رسول کو زہر دیا۔ آگے پڑھی قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جو نازل ہوئی تھی کیوں آئی تھی؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس آیت ان 2 سورتوں کی تفسیروں میں کتاب التفسیر صحیح البخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو یہودیوں نے کیا، تو پھر سوچئے کس نے کیا؟ یہودیوں نے۔ یہودیوں نے سازش کی، یہودیوں نے جادو کے اثر منتر پڑے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک پر وہ جادو کے اثرات ہے۔ پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، دنیا میں کوئی ائمہ کرام میں سے ایسا نہیں گزرا جس نے حضور علیہ السلام کی ذات وجود پاک پر جادو کا انکار کیا۔ دنیا میں کوئی اہل اسلام میں سے، اہل سنہ میں سے آج تک صحیح العقیدہ کوئی شخص نہیں گزرا، بلکہ قرآن میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر آئے تھے، جادو کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ ساری لاٹھیاں رسیاں بن کے دوڑ رہی تھی۔ تو قرآن سے بھی یہ تو مسئلہ ثابت ہے۔ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو دیوار کے ساتھ بٹھایا سائے میں، اوپر ایک یہودی کی ڈیوٹی لگائی کہ جب حضور یہاں آ کے ہمارے پاس بیٹھ جائے تو انہیں اوپر سے پتھر پھینکنا تاکہ رسول اللہ شہید ہو جائے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب آپ تبلیغ کرتے جائیں، بچانا ہماری ذمہ داری۔ یہودیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اتنا برا گروہ ہے یہودی، ان کی تاریخ پڑھ لیجیے، بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی، کون سا موقع ہے جہاں انہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت اور نافرمانی نہیں کی؟ اللہ نے ان کو ہفتے کا دن دیا، جمعے کا دن پیش کیا، بس جمعہ لے لو، کہنے لگے نہیں جمعہ سا نہیں چاہیے تھا، ہفتہ چاہیے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں ہفتہ چاہیے، ہمیں جمعے والا دن نہیں چاہیے، ہمیں ہفتہ چاہیے عبادت کے۔ رب نے فرمایا چلو ہفتہ لے لو۔ جب ہفتے کا دن لے لیا تو رب نے فرمایا پھر تمہاری مرضی کا، جائز کا، خواہش کا دن ہے، اب عبادت جو ہے پورا دن شکار تجارت حرام ہوگی، سارا دن تم عبادت کے لیے خاص کرو گے، تجارت نہیں کر سکو۔ انہیں کیا ٹھیک، شکار کرتے سب، دریا کے سمندر کے کنارے رہتے تھے، شکار کے کاروبار تھا، سارا ان کا ذر مبادلہ، ساری معیشت کا انحصار جو سی وہ شکار پر تھا۔ مچھلی جو ہے وہ شکار کر، ہفتے والے دن جاتے تو مچھلی چڑھا کنارے، اتوار سوار کو جاتے تو شکار زیادہ نہ ملتا۔ انہوں نے کہا ہفتے والا دن رب نے ہمیں جان بوجھ کے یہ کہا ہے، اب ہم رب سے دھوکہ دیتے ہیں، نہ اس میں یہ چلاکی کس سے کر رہے ہیں؟ رب سے۔ دریا سمندر دے کنارے نے گڑھے بنا لی، مچھلی چڑھتی وہاں روک کے دے، جب پانی چڑھتا مچھلی چڑھتی یہاں روک لیتے، ہفتے والے دن آگے سے مٹی کا بند باندھ دیتے، اتوار والے دن آگے پکڑ لیتے، کہتے کیا تو ہم نے ہفتے والے دن نہیں اتوار کو پکڑا ہے نا، رب بھی راضی ہے، ہمارا کام بھی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آیا تو پھر کیا فرمایا، کونو قردۃ، جاؤ بندر بن جاؤ۔ رب نے اس قوم کو بندر بنایا ہے جس کو تم یار اور دوست بنا کے بیٹھے، یہ بندر بنا دیے گئے۔ اللہ کی پکڑ گرفت، عذاب ان پر آیا، شکلیں ان کی بدلی، یہودیوں۔ پتہ ہے یہ کتنا برا گروہ ہے؟ انہوں نے سیدہ مریم کو زنا کی زانی کہا ہے، نعوذ باللہ، یہ اتنے برے لوگ، یہ سیدہ مریم کا شوہر مانتے ہیں، نعوذ باللہ، بدکارہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ نے سورہ مریم قرآن میں نازل کر کے
طہارت مریم کی بیان کی۔ یہودیوں کی سازش تھی نا، وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے نہیں ہے، مریم علیہ السلام سے گناہ ہوا ہے۔ جس کو عیسائی یاد بنا کے بیٹھے، جس کو پوری دنیا کی عیسائیت اس کو نواز رہی ہے، اسرائیل کو بھول گیا وہ مذہب و عقیدہ کہ جس مریم کو تم خدا کہتے ہو اس مریم کو وہ زنا کی پیداوار کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر بھی یاری دوستی، قرآن کہتا ہے بعض و مولیاء و بعض، اس کے باوجود یہ آپس میں دوست ہیں اور تمہارے دشمن۔ مریم علیہ السلام پر الزام لگایا۔ پھر ذرا بتائیے عیسیٰ ابن مریم کے گھر کا محاصرہ کس نے کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانا کیوں پڑا؟ یہودی آ گئے تھے تلواریں لے کے عیسیٰ ابن مریم کو شہید کرنے، کہ ہم نے نہیں چھوڑنا عیسیٰ ابن مریم کو، یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم نے نہیں چھوڑنا۔ نبی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ سولی چڑھا سکے، ان پر ہم نے شبہ ڈال دیا، ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھا دیا۔ جن کو رب نے یہودیوں سے بچانے کے لیے نبی عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ رکھا ہوا ہے، بتلاؤ یہ کتنی بری قوم، اور اللہ تعالیٰ رکھا بھی یہودیاں لئی اوپر ان کے علاج کے لیے، ان کی قتل کے لیے، ان کی تباہی کے لیے، ان کی بربادی کے لیے۔ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم زمین پر نہ آئے۔ جب آئیں گے تو تلوار اٹھائیں گے، جہاد کریں گے اور یہودیوں کو ماریں گے۔ عیسائی مسلمان ہوں گے، یہودی جو چھپیں گے درخت کے پیچھے بھی چھپے گا، تو درخت بول کے کہے گا عیسیٰ ابن مریم اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، لہٰذا اس یہودی کو قتل کر دے۔ درخت بھی بول اٹھیں گے، یہودی اتنے پلید ہیں کہ درخت بھی ان کے وجود کو برداشت نہیں کرے۔ عیسیٰ ابن مریم ان کے علاج کے لیے آسمان پر زندہ ہے، جن کو ہم دوست بنا کے بیٹھے، جن سے پیار کی پینگیں اور ان کو قبول کرنے کی جسارت اور کوششیں اور جاری۔ آپ تو کہیں گے، سوچیں گے کہ نہیں پوری دنیا مذمت کر رہی تھی، پوری دنیا مذمت کر رہی تھی اسرائیل کی، یہ ساری مذمت دکھلاوے۔ آپ حیران ہوئے کہ ہم نے، ہماری جماعت مرکزی جمعیت نے لاہور میں ریلی رکھی، اسرائیل مرداباد، تو سارے ادارے وہاں پہنچے ہوئے تھے، ہم بھی وہاں دفتر میں تھے، سارے ادارے پہنچے ہوئے تھے۔ یہ جملہ جو ہے اسرائیل مرداباد یہ نہ کہو، سارے ادارے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے آپ اسرائیل کی مذمت کریں، ٹھیک ہے آپ ریلی نکالیں، مرداباد نہ کہے۔ ہم نے اوپر سے یہ کارروائی کرنی ہے ان کی خلاف، جناب اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالنی ہے، اور آپ سنجیدہ ہی ہو گئے اور مرداباد کہنے لگے، ہمارے لیے مسائل بنے گے، مرداباد نہ کہو۔ یہ مذمت ہو رہی، یہ قرارداد پیش ہو رہی، یہ فلسطینیوں کی حمایت ہو رہی ہے کہ مرداباد، یہ لفظ نہیں، یہ سخت ہے۔ یہودیوں کے لیے کوئی پیارا سا لفظ ہو جس میں مرداباد نہ ہو، غیر المغضوب علیہم لعن اللہ الیہود والنصارى، رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے، رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے۔ مرداباد اس سے ہلکا لفظ ہے، مرداباد بھی حدیث سے یہودیوں کے لیے ثابت ہے۔ یہ اتنے برے لوگ ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضور سے ملتے تھے مدینہ طیبہ میں تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، السلام علیکم۔ حضور کو کہتے تھے السلام علیکم کا معنی پڑھیے حدیث میں کہ تم پر موت آئے۔ یہ رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور ہمیں روکا جا رہا ہے کہ ان کو مرداباد نہ کہو جو محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی فرمایا تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں ہے وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے علیکم کہہ دیا ہے، جو ہمیں مرد آباد کہتا ہے وہ خود مرد آباد، ہم نے کہہ دیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ علیکم کا معنی کیا ہے پھر؟ یہودیوں سے وہ محبت، وہ پیار، وہ عقیدت پوری دنیا میں رہنمائی کی جا رہی تھی کہ اسرائیل کو قبول کر لیا ہے۔ نرم گوشہ، پتہ ہے یہ کون ہے؟ سورہ نور کو پڑھیے، امی عائشہ صدیقہ کو 50 دن جس قوم نے، جس گروہ نے رونے پر مجبور کیا ہے وہ یہودی ہے۔ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ کون تھا امی عائشہ کو زنا کا الزام لگانے والا؟ کون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والا؟ کون تھا وہ شخص یہودی عبداللہ بن ابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ کون میری مدد کرے گا اس ظالم کے خلاف جس نے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائی؟ اور میں کہا کرتا ہوں یہودیو تمہیں 2 ماؤں کی بد دعا ہے، تم اماں مریم کے بھی مجرم ہو اور تم مریم اسلام امی عائشہ کے بھی مجرم ہو۔ تو نے 2 ماؤں کو دھوکہ دیا ہے، 2 ماؤں کو زنا پر تہمت لگائی ہے۔ یہ بدبخت اتنا برا گروہ ہے، پاک ماؤں کے خلاف بولتا ہے، زنا سے پیچھے رکتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئی ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی سازش ہے، نعوذ باللہ۔ امی عائشہ کو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ یہودی تھے، ویسے ہی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہاں سے نکال دینا وگرنہ تمہیں سکون سے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو یہ نہیں بیٹھنے دے۔ اس لیے ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اور آخر پہ اس نے چھوڑ دیا تھا 6000 کے قریب یہودی، جس سے آج یہ 1 کروڑ بن گئے۔ 6000 اس نے یہودی چھوڑے تھے۔ لوگ کہتے تھے بڑا صفاق ہے، بڑا ظالم ہے، اس نے سارے یہودیوں کو مار دیا۔ اس نے 6000 کو چھوڑ کے پھر لکھا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے جو صفاق کہہ رہے ہو نا، ظالم کہہ رہے ہو نا، میں 6000 یہودی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی واجب القتل تھے، ارادہ تھا میں مار دوں، ان کی نسل ختم کر دوں، لیکن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب یہ پھر پھلیں گے، پھولیں گے، بڑھیں گے اور جب پھر پوری امت کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، جب پوری دنیا کو یہ دوبارہ اپنی گرفت میں لیں گے، اس دن تم بول کے کہو گے ہٹلر ٹھیک کہتا تھا کہ ان کی نسل ختم کر دینا چاہیے۔ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم تاریخ مجھے معاف کرے کہ میں نے یہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ زمین پہ رہنے کے قابل لائق نہیں ہیں۔ جانتے ہو بیت المقدس کی کس مسجد میں جس کے قبضے میں یہ ارادہ رکھتے یہ کہتے ہیں ہم بنو اسحاق ہیں اور اسحاق علیہ السلام کا یہ کعبہ ہے اور یہ امام ہے اور ہم نے یہ واپس لینا ہے۔ جبکہ اسی رات فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اب کسی کا نہیں رہا، یہ قبلہ کس کا ہے؟ کس رات فیصلہ ہوا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ معراج کی رات فیصلہ کر دیا تھا کہ آج کے بعد امام القبلتین محمد مصطفیٰ ہے، بیت المقدس کے بھی امام بھی یہی ہے اور مسجد حرام بیت اللہ کے امام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے معراج سیدھا آسمان پہ نہیں کرایا، وہاں سے شام رب لے گیا، پہلے محمد مصطفیٰ کو سارے نبیوں کو لایا ہماری غیرت کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں دین دینے کے لیے کہ آج کے بعد اس رب کی زمین پر اسلام ہی دین ہے اور تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہی رحمت للعالمین ہے، پورے جہان کے وہی نبی ہے۔
اللہ نے وہاں سے اٹھایا، مسجد اقصی میں پہنچایا، سارے نبیوں کو بلایا، مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا کیا۔ ابراہیم بھی تھے، اسحاق بھی تھے، اسماعیل بھی تھے، یوسف بھی تھے، یعقوب بھی تھے، زکریا بھی تھے، عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے۔ سارے انبیاء کو مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا کر کے بتایا کہ اب ساری دنیا مدینہ متبع ہے اور اس کائنات کا متبوع اور امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کا فلسفہ یہ ہے کہ اب بیت المقدس یہودیوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ آخری پیر مبارک ہمارے نبی کے ہے۔ پھر ایک دفعہ بیت المقدس میں قدم جمیں گے، عیسیٰ ابن مریم کے، یہودیوں کا کچھ نہیں ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم بھی آگے پہلے دن ہی وضاحت کر دیں گے۔ پڑھیے مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، دیگر کتب حدیث میں تمام تر حدیث کا خلاصہ نچوڑ کہ جب عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے تو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فجر کا وقت ہوگا، اذان فجر ہو چکی ہوگی، اقامت کا وقت قریب ہوگا، یعنی نماز فجر، جماعت فجر کا وقت قریب آ چکا ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر، پروں پر ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے۔ آگے ایک مینار ہوگا، شرقی مینار آج بھی وہ دمشق میں موجود ہے، اس مینار پر نازل ہوں گے۔ نازل ہونے کے بعد آگے ان کو مسلمان سیڑھیوں کے ذریعے نیچے لے آئیں گے۔ اذان ہو چکی ہوگی، اقامت کا وقت قریب ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہی تشریف لائیں گے، مسجد کے اندر داخل ہوں گے، فجر کی نماز پہلی جو زمین پہ پڑھیں گے عیسیٰ ابن مریم نماز فجر ہوگی۔ جو امام مہدی دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے اور پہچان کے فرمائیں گے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لائیے، آپ صاحب شریعت، صاحب انجیل، پیغمبر ہیں، آئیے جماعت کروائیے۔ رب نے آپ کو کئی ہزاروں سال آسمانوں پہ رکھا، آج زمین پہ اترے ہو، تشریف لائیے، جماعت کروائیے۔ عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے اے مہدی، یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام اس امت کا ہے، آج میں جماعت نہیں کرواؤں گا، نماز آپ پڑھائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں آج امام بن کے نہیں آیا، میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں۔ جماعت آپ کروائیں، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، تو بیت المقدس پھر ہمارا ہوا نا، یہودیوں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم بیت المقدس کے اندر آ کے فرمائیں گے یہ ہمارا نہیں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اللہ نے اس شرط پر تو عیسیٰ ابن مریم کو نبوت دی تھی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے نبیو، اگر میں تمہیں کتاب و حکمت نبوت دے دیا، مسجد حرام بھی ہماری ہے، مسجد اقصی بھی ہماری ہے۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے امام الانبیاء ہونا، خطیب الانبیاء بھی محمد مصطفیٰ ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام بھی محمد مصطفیٰ ہیں، امام القبلتین، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ آپ نے 16 یا 17 مہینے پورے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر حالت نماز اندر نماز جاری ہے، نبی علیہ السلام نماز جاری ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہودی سارے خوش ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تو ہجرت کر کے آئے، مکہ پاک تو ہجرت کر کے آئے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے سر مسجد حرام اندر آندے ہی نبی علیہ السلام نے بیت المقدس والے منہ کر کے نماز شروع کر دیتی ہے۔ ہمارا قبلہ مان لیا محمد مصطفیٰ نے، ہمارا قبلہ تسلیم کر لیا رسول اللہ نے۔ پیغمبر علیہ السلام کی خواہش تمنا چاہت قد نرا تقلب وجہک فی السماء،
اللہ فرماتے ہیں بار بار نبی علیہ السلام اپنا چہرہ آسمان وال اٹھاندے سن، یا اللہ بیت المقدس وال حکم ہویا ہے، میرا دل کرتا ہے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھاں۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے پھر دیکھ لیا چہرہ محبوب کا بار بار اٹھنا۔ محبوب جی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خیر تمہاری چاہت خواہش کے لیے ہمارا وعدہ ہے تَرْضَاهَا، تجھے راضی رکھیں گے۔ قرآن کا دوسرا مقام فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوبہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وعدہ تھا تجھے راضی کرنے کا، اگر آپ کی چاہت خواہش ہے تو آج ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سمجھے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ اس طرف نماز ہے، اس طرف محراب ہے، اس طرف مسجد ہے، اس طرف آپ کا امامت کا منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، قبلہ تبدیل ہوا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ مبارک پیچھے کو پھیرا، پھرتے پھرتے یہاں تشریف فرما ہوئے، دوسری طرف تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جدو محبوب مڑے اسی بھی پیچھے مڑ گئے، تو صحابہ سلام فرمایا اللہ نے محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے، وہ بھی قبلہ محمد مصطفیٰ کا، یہ بھی قبلہ محمد مصطفیٰ کا۔ اس قبلے نو مصطفیٰ نے سی ویکھے ہوئے، اللہ نے رات نو اٹھایا اور لے جا کے بیت المقدس سارے نبیوں نو لے آ کے مگر کھڑیاں کر کے وعدہ پورا کیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا سا ہر نبی تو وعدہ لیا ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جدے کو سا وعدہ نہ لے ہوئے۔ جدوں بھی جس نبی نبوت بخشی ہے، رسالت بخشی ہے، ایک شرط نال، کوئی نبی بغیر شرط تو نبی نہیں بنیا، ہر نبی نو شرط لگائی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معکم، اللہ فرماتے ہیں ہر نبی تو سا وعدہ لیا جے توانو کتاب حکمت نبوت رسالت شریعت دے دیوا، ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری نبی آخری رسول آ جائے تو اڈے سارے نبیاں تے ضروری ہوئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنی شریعت اپنی طریقت اپنا طریقہ اپنی شریعت اپنا کلمہ اپنی اتباع اپنے معاملات سارے چھوڑ کے تساں وی تے تواڈے منن والے بھی محمد دا غلام بن جانا ہے۔ ہر نبی سے وعدہ تھا۔ اور اگلی بات اس تو بھی پیاری، کالا قرارتم، اے نبیوں ذرا دسو بول کے من دے ہو یا نہیں، اقرار کر دے ہو یا نہیں، ایس کام نو چک دے ہو یا نہیں۔ ایک نبی ہوئے، شریعت چل رہی ہوئے، ایک بادشاہ ہوئے، او دی موجودگی تو جا جائے تے پہلے نو گوارا نہیں ہونا۔ فرمایا کیا اس بوجھ نو چک دے ہو، کیا اس معاملے نو پسند کر دے ہو، اقرار کر دے ہو؟ سارے انبیاء بولے قالو اقررنا، اے اللہ جی اسی اقرار کرنے اسی محمد مصطفیٰ جو توڑا آخری نبی رسول ساڑھے دورے چاہ جائے، اسی کلمہ پڑھ کے انہوں نے غلام بن جائیں گے، اپنا قبلہ چھوڑ دیاں گے، اپنا طریقہ چھوڑ دیاں گے، محمد مصطفیٰ جو غلام بن جائیں گے۔ رب نے فرمایا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تسی بھی گواہ رہو تے میں محمد کی رسالت دا میں رب خود بھی گواہ، میں بھی گواہی دینا، تم بھی گواہ رہو کہ میرا تمہارا یہ میثاق ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، یہ لکھا گیا، یہ طے ہو گئی بات۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، میثاق ہو گیا، اسٹام ہو گیا، وعدہ ہو گیا، بات طے ہو گئی، تم گواہ۔ اس کے نیچے دستخط کس کے ہوں گے؟ قَالَ فَاشْهَدُوا، میرے ساتھ معاہدہ کرو سارے نبیوں، جی اللہ جی ہو گیا۔ فرمایا فَاشْهَدُوا،
سارے گواہ بنو. جب تم سارے گواہی تو لکھ لو گے معاملہ طے پا جائے گا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی گواہی دینا, میرا رب بھی اس بات پہ گواہ ہوا. اگلی بات اس تو بھی کمال دی, فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ. اے نبیو اگلی بات سن لو, جس نے محمد مصطفیٰ دے آن تو بعد اپنی نبوت چلائی, اپنا قبلہ تسلیم کیتا, اپنا طریقہ استعمال کیتا, سن لو دیکھو نبوت واپس لے کے فاسقہ دی لسٹ اندر شامل کر دے آنگا. نبوت نہیں رہے گی, مقام نہیں رہے گا, شان نہیں رہے گی. بیت اللہ بھی ہمارا اور بیت المقدس بھی ہمارا. فلسطین اسرائیل سے اس کو آزاد کروانا, بیت اللہ کو اور مسجد بیت الاقدس کو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. دونوں کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے. حیرانگی ہوتی ہے ہمیں بندوں پر, قوم پر. کوئی توڑ رہا ہے جناب, پیپسی توڑ رہا ہے, کوئی کوکا کولا توڑ رہا ہے, میں کوکا کولا نہیں پیوں گا. بھئی کیوں؟ کہتا ہے یہ اسرائیل کی ہے. میں پیپسی نہیں پیوں گا, یہ اسرائیل کی ہے. فلاں کمپنی سے چیز نہیں لوں گا, یہ اسرائیل کی ہے. بڑی محبت ہے, بڑی عقیدت ہے, بڑا پیار ہے. کیونکہ یہ عیسائیوں کی فیکٹری ہے نا, یا عیسائیوں کی مصنوعات ہے. ہمارا بائیکاٹ ہے اس لیے کہ یہ عیسائیوں کی مصنوعات. بھائی عیسائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا جی, اینا دا فائدہ اسرائیل نو پہنچتا ہے, تو انہاں دے مذہب نو پہنچتا ہے, تو وہ یہ دے پیسے نال یہ جو جڑی بچت ہوندی ہے وہ دا ایک حصہ اپنے مذہب پر خرچ کرتے. پھر سن لو, اے جی مصنوعات کا اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا, یہ مصنوعات ہیں اسرائیل کی, ان کا بائیکاٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی کمائی کا ایک حصہ یہودی مذہب کی تشہیر اور تعمیر اور پھیلاؤ کے لیے, اشاعت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں, مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو لہذا یہ مصنوعات کا بائیکاٹ ہوگا, ان کا نقصان ہوگا, تو یہ فائدہ مسلمانوں کو ہوگا کیونکہ مسلمانوں کے خلاف وہ کام کریں گے. اس میں سے جو بچت ہوتی ہے نا, وہ اس کا ایک حصہ اپنے مذہب پر خرچ کرتے ہیں. پھر افسوس ہے تم تو نہیں نہ کرتے, پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے مذہب کا, اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے مذہب پر خرچ کرتے ہیں, پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری مصنوعات کوئی نہیں ہے, تمہارے کاروبار نہیں ہے, تمہاری فیکٹریاں نہیں ہے, تم اس کی کمائی کا ایک حصہ مسلک پر, منہج پر, عقیدے پر, اسلام پر, دین پر تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تم اس طرح تہیہ کرو نا کہ وہ خرچ کرتے ہیں, چلو اس کا بائیکاٹ بھی ہو گیا, ساتھ وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا مقابلہ پھر کون کرے گا؟ اس کا مقابلہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنے مذہب پر خرچ کرتے ہیں, ہم اپنے مذہب پہ خرچ کریں. یہودیوں سے یہودیوں نو کس بات سے تکلیف ہے؟ جاؤ تم کپڑے کی دکان کھول لو, یہودین کوئی پریشانی نہیں, بھائی مسلمان ہیں انہیں کپڑے کی دکان کیوں کھول؟ یہودیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تم جا کے کوئی فوڈ پوائنٹ کھول لو, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ یہ دو ہوٹل بنا کے بیٹھا ہے کیوں بیٹھا ہے, یہ کپڑے دکان بنا کے بیٹھا ہے کیوں بیٹھا ہے, یہ جناب پھل کی دکان بنا کے بیٹھا ہے کیوں بیٹھا, اس کو کوئی تکلیف نہیں. یہودیوں کو صرف تکلیف ہے کہ مدارس نہیں ہونے چاہیے, اور تمہارا نظریہ ہے کہ مدارس پر زکوٰۃ ہی نہیں لگتی. اب ذرا سوچنا, پیغام لے کے جانا, گربان میں جھانک کے جانا, ریلیاں نکالنے والوں, احتجاج کرنے والوں, فلسطین کی حمایت کرنے والوں. یہودی داڑھی منڈواتے تھے, رسول اللہ نے فرمایا داڑھی رکھو, یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ بات مانو نا حضور کی. حضور نے فرمایا وہ ان قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں, لعنت ہے ان پر, وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں, تم یہ چھوڑ دو نا. رسول اللہ نے فرمایا وہ اونچی آمین جب تم نماز میں کہتے ہو تو یہودی جل جاتے ہیں, تم یہ سنت پوری کرو.
رسول اللہ فرماتے ہیں وہ سلام کرو تو چڑھتے ہیں، تم سلام عام کرو۔ جو کام یہودیوں کو پریشان کرتے ہیں، یہودیوں نے کبھی نہیں کہا پاکستان میں ہوٹل بند کر دو، وہ کبھی نہیں کہتے کہ دکانیں بند کر دو، وہ کبھی نہیں کہتے جنرل سٹور بند کر دو، وہ کہتے ہیں مدارس بند کر دو۔ آگے سے مسلمان کہتے ہیں اینت زکوٰۃ ہی نہیں لگتی، زکوٰۃ مدارس پر لگتی نہیں، ویسے تم اسلام کے لیے پیسہ کماتے نہیں، زکوٰۃ لگتی نہیں، مدرسہ ہونا نہیں چاہیے، پھر کی ہونا چاہیے؟ پھر دکانیں ہونی چاہیے تاکہ یہودی ویک کے حسد کرے، پریشان ہوئے میں مسلمانہ دکان کیوں کھولے؟ یہودی پریشان نماز سے ہے، مسجد سے ہے، مدارس سے ہے۔ یہودیوں کو یہ اسلام چاہیے جو ہمارے پاس ہے، کہ خوشی ان کی، غمی ان کی، دکھ ان کے طریقے، ان کے رسم، ان کے رواج، ان کے مساجد، نماز کے بعد مسجدوں کو تالے، گھروں میں جا کے بیٹھے لوگ عبادت سے وہ نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں مدارس کے طلباء اور علماء سے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں تشدد بھرا جاتا ہے ہمارے خلاف۔ کہتے ہیں آیات نکالو جیڑیاں یہودیاں دے خلاف نے قرآن چھو، وہ آیات نہ پڑھاؤ بچوں کو۔ کیا مانا؟ مدارس نہ ہو، اور یہاں یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے کہتے ہیں مدرسے دے زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ آدھن بند کرو، یہ آدھن زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دونوں کا ایجنڈا ایک، دونوں کی سوچ ایک ہے۔ یہ اسلامی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، وہ یہودیوں کے رنگ میں رنگے ہوئے، فرق بس یہ ہے دونوں کی سوچ ایک ہے، یہ بند ہونے چاہیے۔ ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، نہیں زکوٰۃ دیں گے تو یہ بند ہو جائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں مدرسے بند کر دو، یہ کہتے ہیں زکوٰۃ نہ دو تاکہ بند ہو جائے۔ کس ایجنڈے پہ چلے ہو، کس سوچ پہ چلے ہو؟ اگر ان پر زکوٰۃ، ان پر صدقات، ان پر خیرات نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے یہودیوں کے مقابلے کے لیے، جو مذہب پر خرچ کرتے ہیں وہ متشدد نہیں ہے، وہ انتہا پسند نہیں ہے، جو فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں وہ انتہا پسند نہیں ہے۔ کیا ہم انتہا پسند ہیں؟ جو قرآن کی آیات پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نکالو، مدرسے نہ ہوں، یہ تشدد بھرتے ہیں۔ یاد رکھیے ابو جہل سے بڑا متشدد کوئی نہیں، نمرود سے بڑا متشدد کوئی نہیں، فرعون سے بڑا متشدد کوئی نہیں، کافروں سے بڑا متشدد کوئی نہیں۔ اسلام سے زیادہ نرم والا مذہب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ سارے مسلمان بیچارے 11-12 ریاست اسرائیل کے آس پاس ہے، سارے ڈرے ہوئے ہیں اس چھوٹے سے ٹکڑے یہودیوں سے، سہمے بیٹھے ہیں، ڈرے بیٹھے ہیں کہیں ہم پر وہ حملہ نہ کر۔ اور میں رات بھی کہیں کسی جگہ پر تبصرہ کر رہا کہ منموہن سنگھ وزیر اعظم رہا ہندوستان کا، اس کی صورت ایسے لگتی تھی جیسے واقعی سکھ ہے، یعنی سکھ تھا نا منموہن سنگھ وزیر اعظم سی، شکلوں میں لگتا سی سکھ، اور مودی وزیر اعظم میں شکلوں میں لگتا ہے ہندو ہے۔ 56 اسلامی ممالک کا ایک حکمران ایسا نہیں لگتا کہ اس کی شکل رسول اللہ جیسی ہو۔ 56 اسلامی ممالک ہے، کسی مسلمان حکومت کا ایک حکمران، 56 صدر، 56 وزیر اعظم جو مسلمان ملکوں کے وزیر اعظم ہیں، ان میں سے ایک کی شکل بتا دو جو قرآن کے مطابق ہو، محمد کی حدیث کے مطابق۔ پھر کہتے ہیں جی وہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، رحمت آتی ہے صدیق، عمر، عثمان و علی پر رحمت آتی ہے، رحمت آتی ہے مصطفیٰ کے تابع داروں پر۔ ایسے لوگوں پہ رحمت کیسے آئے، کیسی مدد آئے؟ رسول اللہ نے کو جا کے اٹھایا تھا صدیق نے، یا رسول اللہ اٹھو، اللہ پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ نے پھر 313 کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے تھے، پھر مدد آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رسول اللہ کا غلام بنا دے، صحیح معنوں میں متبع سنت بنا دے۔ یہود و نصارہ سے پناہ مانگو، غیر المغضوب علیہم، ان کی ثقافت سے، ان کے مذہب سے، ان کے عقیدے سے، ان کے نظریات سے پناہ مانگو۔ اللہ مجھے اور آپ کو مغضوب لوگوں کی راہ سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔